الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جہنم مثوى للكافرين 24واں پارہ ہے۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے باخبر کیا ہے اور انسان کو ڈرایا ہے۔ فرمائے کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے اور وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَ، اور سچائی آنے کے بعد اس کی تکذیب کر دیتا ہے۔ کتاب و سنت کے آنے کے بعد اس کی وہ تکذیب کر دیتا ہے۔ یہ انسان بھی سب سے بڑا جھوٹا آدمی ہے۔ یا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو سب سے بڑا ظالم قرار دیا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور بھی اس کی ذات میں، اس کی صفات میں شریک ہے۔ اس عیسائیوں نے کہا تھا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہود نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ تو جس کا ایسا عقیدہ ہو وہ انسان سب سے بڑا ظالم ہے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ کوئی ایسا حکم جو اللہ نے نہیں فرمایا اس کے بارے میں یہ کہہ دیے کہ قال اللہ، اللہ نے یہ فرمایا، حالانکہ وہ اللہ کا فرمان نہ ہو اور قرآن کی وہ آیت نہ ہو، بس اس کو منسوب کر دیا جائے اللہ کی طرف۔ یہ بھی اس کا معنی ہے کہ یہ انسان بھی سب سے بڑا ظالم ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ آپ کو کافی نہیں ہے؟ یعنی مشرکین آپ کو پریشان کرتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، تو ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو کافی ہے۔ اور واقعتاً اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر میدان میں، ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی ہے، اور کفار کے مقابلے میں ہمیشہ اللہ کافی رہا ہے۔ صحیح بخاری کی اور روایت ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں آپ آرام کر رہے تھے، تلوار سامنے آپ نے لٹکا دی تھی۔ ایک کافر آیا، اس نے تلوار پکڑ لی، کہا کہ میں یمنعک منی، آج آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ فرمایا اللہ کی ذات مجھے بچائے گی۔ لفظ اللہ کہنے کی دیر تھی کہ اس کے ہاتھ کپ آنے لگے اور تلوار نیچے گر گئی۔ تو الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو دشمن کے مقابلے میں کافی ہے۔ اور یہاں ایک حقیقت کا بھی اظہار کیا گیا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، کہ جب انسان سو جاتا ہے ہم اس کی روح نکال لیتے ہیں۔ گویا انسان جب سوتا ہے اس کی روح نکل جاتی ہے، اس کی روح بھی نکلتی ہے اور اس شخص کی روح بھی نکل جاتی ہے جو مر جاتا ہے۔ گویا کہ سونے والا انسان اور جو انسان مر چکا ہے دونوں کی روح نکال لی جاتی ہے۔ لیکن جو انسان سویا ہوا ہوتا ہے اس کا ایک تعلق روح کے ساتھ باقی ہوتا ہے، تبھی وہ کروٹیں بدلتا ہے، اس کا جو سانس کا نظام وہ بحال رہتا ہے، نظام ہضم اس کا قائم رہتا ہے۔ لیکن جب انسان بیدار ہوتا ہے تو دوبارہ اس روح کو اس کے جسم میں لٹا دیا جاتا ہے، اور جس کے دن پورے ہو چکے ہوں، جس کی زندگی کے ایام مکمل ہو چکے ہوں، اس کی روح کو واپس لٹایا نہیں جاتا ہے۔ اور اس لیے یہ بات مشاہدے میں آتی ہے کہ کتنے ایسے لوگ جو سوتے ہیں دوبارہ بیدار نہیں ہوتے۔ یہ عالمین کا نظام ہے جس کا مشاہدہ ہر روز انسان رات کو کرتا ہے۔
اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ فرمایا جو لوگ کافر ہوتے ہیں نا، ان کے سامنے جب ایک اللہ کا ذکر کیا جائے تو اشمئزت، انہیں بڑی چڑ ہوتی ہے، ان کے دل نفرت سے بھر جاتے ہیں کہ ایک معبود، یہ کیسے ممکن ہے؟ کفار مکہ اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کو بھی معبود مانتے تھے، جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا تو نفرت، چڑ جاتے تھے اور پریشان ہو جاتے تھے۔ لیکن وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب اوروں کا ذکر بھی کیا جائے تو اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو پھر بڑے خوش ہوتے تھے۔ کیا اب تم نے صحیح بات کہی؟ آج بھی مسلمانوں کا یہی عالم ہے۔ یہ اگر یہ کہا جائے کہ صرف یا اللہ مدد کو ہو کہ یا اللہ مدد، سیخ پا ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ یا علی مدد کہنا بھی جائز ہے اور فلاں غوث پاک ہے، تو بھی بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اللہ العالمین کی ذات ہی واحد ہے، وہی معبود برحق ہے اور کوئی معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہاں ایک اور خوفناک بات بیان کی گئی ہے، فرمایا جب کل قیامت قائم ہوگی وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، جب کل قیامت قائم ہوگی کچھ لوگوں کے سامنے ایسا نتیجہ سامنے آئے گا کہ انہیں اس کا وہم و گمان نہیں ہوگا۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہوتی ہے کہ ایک انسان کسی چیز سے امید وابستہ رکھے، اپنے حق میں اچھی امید رکھے، لیکن اس کی تمام امیدیں مانی پھر جائے تو یہ موقع بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اور قیامت والے دن ایسا ہوگا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں نیک اعمال لے کر آئیں گے اور انہیں امید ہوگی کہ ہم نیک اعمال کی بنیاد میں کامیاب قرار دیا جائے گا، لیکن وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ، ایسی بات سامنے آئے گی کہ اس بندے کے لیے بربادی کا پروانہ جاری کر دیا جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ وجہ یہ ہوگی کہ اس نے پوری زندگی جو نیک اعمال کیے ہیں ریاکاری کی بنیاد پر کیے ہیں۔ ریاکار کے اعمال قابل قبول نہیں ہوں گے۔ ظاہراً دنیا میں وہ نمازی تھا، روزے دار تھا، وہ حج کرنے والا تھا، قرآن پڑھنے والا تھا، لیکن دل کے کسی گوشے میں ریاکاری موجود تھی۔ جب یہ اعمال لے کر آئے گا تو اللہ کی بارگاہ میں کچھ اور فیصلہ ہی سامنے آ جائے گا۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں انسان نے جس کو اپنے لیے معبود سمجھا کہ یہی کرنے والا ہے، یہی مجھے بچانے والا ہے، جب کل قیامت قائم ہوگی جنہیں یہ پکارا کرتا تھا، جن کے بارے میں اس کی امیدیں وابستہ تھی، وہ خود بیچارے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تو اس کے سامنے نتیجہ آ جائے گا کہ میں تو خود کامیاب نہیں ہو سکتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین آیت بیان فرمائی ہے جسے امید افزا آیت کہا جاتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ یہ وہ آیت ہے جس میں بڑی امید ہے ہمارے لیے، حوصلہ بخش سامان ہمارے لیے موجود ہے۔ فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے یا عبادی، میرے وہ بندے جو گناہوں کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ زیادتی کر چکے ہیں، یا اللہ نے گنہگاروں کو اپنا بندہ قرار دیا ہے، یہ اس کی محبت کی علامت ہے اس کی کہ وہ اپنے گنہگار بندوں کو اپنا بندہ کہتا ہے۔ اس معنی میں یہ آیت ہمارے لیے بڑی امید افزا ہے۔ یہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ کیا معنی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ایک انسان نے گناہ کر رکھے ہیں تو توبہ سے پہلے وہ شرمندہ نہ ہو کہ شاید میرے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ نہیں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ یہ معنی کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، تم توبہ تو کرو، جیسے بھی گناہ ہو، جس وقت بھی کیے ہو، اور جس وقت اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ ہر حالت میں ہر گناہ کو معاف فرمانے والا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ انتہائی امید افزا ہے، اس میں بڑا خیر کا پہلو ہمارے لیے موجود ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے، وہ ذات تو ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے۔ اس کی رحمت کے بڑے مشاہدے احادیث میں موجود ہیں، بڑے مشاہدے موجود ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب کل جہنم میں انسانوں کو ڈالا جائے گا، جہنم بھرے گی نہیں۔ اللہ پوچھے گا حلیم تلاتی، کیا تو بھر گئی؟ وہ کہ نہیں، حل من مزید، اور چاہیے۔ اور لوگ ڈالے جائیں گے، پھر سوال حلیم تلاتی، کیا بھر گئی ہو؟ وہ کہ نہیں، حل من مزید، اور چاہیے۔ پھر بالآخر کیا کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنا قدم مبارک اس میں رکھے گا، جہنم سے آواز آئی قط قط، یا اللہ بس
اب بس ہو گئی، بھر گئی ہوں میں. اللہ اپنا قدم رکھے گا اس کے اندر. لیکن جب جنت کی باری آئے گی، جنت بھرے گی نہیں، خالی رہے گی. لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت کو بھرنے کے لیے ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا. یہ اس کی رحمت ہے میرے بھائی. جہنم کو بھرنے کے لیے اس نے انسان کو پیدا نہیں کیا، مزید اپنا قدم رکھ کے اس کو بھرا ہے. لیکن جب جنت بھرنے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا جس کے ذریعے جنت کو بھر دیا جائے گا. یہ رب العالمین کی رحمت کا معاملہ ہے کہ اس نے جہنم کو بھرنے کے لیے لوگوں کو پیدا نہیں کیا. اس نے کیوں؟ وہ کیسے جہنم میں جائیں گے جن کے پاس نبی نہیں آیا، کتاب نہیں آئی. لیکن جنت کا معاملہ کچھ اور ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایسی مخلوق پیدا کرے گا کہ ان کے ذریعے جنت کو بھر دیا جائے گا. اس کی اور بھی بڑی مثالیں موجود ہیں کتب احادیث کے اندر کہ کس انداز سے اللہ تعالیٰ محبت اور پیار کا معاملہ فرماتا ہے. جب کل قیامت قائم ہوگی، تین قسم کے لوگ آئیں گے. ایک وہ گروہ ہوگا جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، فمن ثقلت موازینہ، جن کا پلڑا بھاری رہا، فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ اچھی زندگی میں ہوں گے، عیش کی زندگی گزاریں گے. اور جن کا میزان کا پلڑا ہلکا رہا، گناہ زیادہ رہے، وہ جہنم میں جائیں گے. اور ایک گروہ ایسا بھی آئے گا کہ جن کی نیکیاں گناہ برابر ہوں گے، جنہیں قرآن نے اصحاب الاعراف کا، پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں پہلے، اصحاب الاعراف، ان کی نیکیاں گناہ برابر ہوں گے. اب یہاں کیا فیصلہ ہوگا؟ یا اللہ تعالیٰ کی رحمت سامنے آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گناہوں کو نظر انداز کر کے ان کو بھی بالآخر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو کہ میرے بندو مایوس نہیں ہونا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم توبہ کرو، اللہ تعالیٰ ہر قسم میں گناہ کو معاف فرمانے والا ہے. اس کے آخر میں رب العالمین نے جنت کے گروہ کا ذکر کیا ہے کہ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. فرمایا کہ وسیق الذین کفروا وسیق الذین اتقوا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اہل جنت کا گروہ بنا کر ان کو روانہ کرے گا. گروہ در گروہ جنتی روانہ ہوں گے. یہ گروہ کیسے بنائے جائیں گے؟ انبیاء کا گروہ الگ ہوگا، صدیقین کا، پھر شہداء کا، پھر صالحین کا. اس انداز سے اہل ایمان کے گروہ بنا کر انہیں جنت میں روانہ کیا جائے گا. اور جب یہ وہاں پہنچیں گے، فرشتہ کہ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، طیبتم، تم بڑے پاکیزہ لوگ ہو، فادخلوها خالدین، ہمیشہ کے لیے یہاں داخل ہو جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت کا جو دروازہ ہے نا 40 سال کی مسافت کے برابر ہے. اتنا طویل و عریض دروازہ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے. لیکن بھرا ہوا ہو گئی ہے، لوگ داخل ہو گئے، بھرا ہوا ہوگا وہاں پر. اور ایک دروازہ خاص باب الریان ہے جو روزے داروں کے لیے عالمین نے انتخاب فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے. یہ عظیم الشان لوگ ہیں میرے بھائیو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں سب سے پہلے اس گروہ کو داخل کیا جائے گا کہ جن کے چہرے چودھویں کی چاند کی طرح ہوں گے، اور ان کے دل، فرمایا کہ قلوبہم، ان کے جو دل ہوں گے پرندوں کی طرح ہوں گے. پرندوں کی طرح ہونے کا معنی یہ کہ ان کے دل میں نرمی، شفقت، پیار ہے. یہ ایسا دل ہوگا، غلظت نہیں، سختی نہیں، محبت کرنے والے ہوں گے. یہ پہلا گروہ ہے کہ جن کے چہرے جو ہے چودھویں کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. اور دوسرا گروہ وہ جائے گا کہ جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے آسمان کے ستاروں کی طرح. اللہ تعالیٰ ہم ان گروہوں میں شامل فرما دے. اس کے بعد سورۃ المؤمن ہے. سورہ مومن مکی سورت ہے. اس کا نام مومن اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں ایک رجل مومن کا ذکر کیا گیا ہے، ایک مومن نوجوان کا ذکر کیا گیا ہے. اس کا قصہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی، فرعون نے اسلام قبول تو نہ کیا، اور وہ موسیٰ کو قتل کرنے کے درپے ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے. اس سے قبل وہ بنی اسرائیل کے بچے ذبح کر چکا تھا. جب معاملہ یہاں تک پہنچا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے تو اس موقع پہ آپ نے دعا پڑھی تھی، انی عصت بربی وربکم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان کو دشمن کا خوف ہو تو یہ دعا پڑھے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا پڑھی تھی، انی عصت بربی وربکم. تو یہ جو شخص تھا یہ تھا تو آل فرعون میں سے، قبط
قبطی تھا لیکن موسیٰ پر ایمان لے آئے تھے. اس نے اپنا ایمان چھپا کے رکھا. قرآن نے کہا یکتم ایمانہ، اپنے ایمان کے اس نے اظہار نہیں کیا تھا. لیکن جب نوبت یہاں تک پہنچی کہ دربار میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا فیصلہ جاری کیا گیا تو پھر یہ نوجوان کھڑا ہوا. اس نے تقریر کی تھی، بڑے مجمع میں خطاب اس نے کیا تھا. کہا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایک بندے کو اس لیے مار رہے ہو کہ اس کا رب اللہ کی ذات ہے. یہ کوئی جرم تو نہیں ہے. یہ فرعون کو سمجھایا. پھر قوم سے خطاب کیا، کہا کہ میری قوم میں ڈرتا ہوں کہ تم پر عذاب نہ آ جائے. پھر سابقہ قوموں کی مثالیں بیان کی، قوم نوح کی، قوم عاد کی، قوم سمود کی. پھر آخرت کی یاد دہانی کروائی ان کو جو ہے. پھر جنت کی حرص پیدا کی کہ تم نیک عمل کرو، جنت ملے گی بغیر حساب کے، بلا حساب تمہیں دیا جائے گا. اللہ رب العالمین کو اس نوجوان کی تقریر اتنی پسند آئی یہ قرآن کا حصہ بنا دیا گیا ہے. اس کا نام سورہ مومن رکھ دیا گیا ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ ہر دور میں اپنے انبیاء کی حمایت کے لیے بندہ کھڑا کیا کرتا ہے. کبھی تو مسلمان ہوتا ہے، کبھی مسلمان نہیں بھی ہوتا ہے. ابو طالب نے پوری زندگی اللہ کے نبی کا ساتھ دیا ہے. جب وہ فوت ہوئے ہیں تو صدیق اور فاروق موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ نے ہمیں پیچھے پڑھا ہے سورہ یاسین میں وہ حبیب نجار کھڑا ہوا تھا جس نے 3 انبیاء کی حمایت کی تھی، خود شہید کر دیا گیا تھا مجھے. تو اللہ ہر دور میں انبیاء کی حمایت کے لیے بندہ کھڑے کرتا ہے. تو لہٰذا اس مناسبت اس کا نام سورہ مومن رکھا گیا ہے. اس کے آغاز میں عالمین کی بہت ساری صفات ذکر کی گئی ہیں اور ہر صفت میں ایک نقطہ اور بڑی حکمتیں موجود ہیں. لیکن ہر بات بیان کرنا مشکل ہوتی ہے وقت کے حوالے سے. یہاں ایک بات ہمیں جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پھر وہ کمال محبت کا یہاں ذکر آ گیا ہے کہ اللہ کتنا بندے سے پیار کرتا ہے. اس کی یہاں ایک مثال دی گئی ہے. فَمَا الَّذِينَ يَحْمِلُ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے جو انہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے، حاملین عرش جن کی تعداد 4 ہے، یہ اللہ کے سب سے مقرب فرشتے ہیں. اللہ کا عرش ان کے سر پر ہے. اللہ محتاج نہیں ہے، یہ ڈیوٹی ان کی لگائی گئی ہے. فرمایا یہ جو عرش کے فرشتے ہیں یہ اہل ایمان کے لیے استغفار کی دعائیں کرتے ہیں. اب آپ غور کیجئے، ہماری طاقت میں نہیں ہے کہ ہم ملائکہ کی دعائیں لے سکیں. یہ پروردگار نے ہمیں اسباب دیے ہیں. یہ لطف اس کا پیار ہے ہمارے ساتھ کہ اللہ کے مقرب ترین مخلوق ملائکہ جو ہے وہ اہل ایمان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں. یہ کمال لطف ہے، کمال رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی اہل ایمان کے ساتھ. ورنہ میری آپ کی حیثیت کیا ہے کہ اللہ کے فرشتے جو حاملین عرش ہے وہ ہمارے حق میں دعائیں کریں. میرے بھائی اگر یہ دلیل ہے تو اللہ کے لطف کی، اس کی محبت کی دلیل ہے. اور یہاں ذکر کیا کہ کن کے لیے کرتے ہیں اور کون کون سی دعائیں کرتے ہیں. جن کے لیے کرتے ہیں ان کے 3 صاف ہوں گے. نمبر 1 للذین تابوا، توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والے. اس میں اشارہ ہے کہ توبہ کرو، پھر استغفار کا راستہ اختیار کرو اگر ملائکہ کی دعائیں لینی ہے تو توبہ کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. واتبعوا سبیلک، قرآن و سنت کو ماننے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور فرمایا کہ نمبر 3 جو ایمان لے کر آتے ہیں، ایمان، توبہ اور کتاب و سنت کے پیروکار، جن میں 3 ہی اوصاف ہوتے ہیں، ان کے حق میں یہ حاملین عرش استغفار کی دعائیں کرتے ہیں. دعائیں کیا کرتے ہیں؟ نمبر 1 یا اللہ انہیں معاف فرما دے. نمبر 2 انہیں جنت دے دے. نمبر 4 انہیں جہنم سے بچا لے. نمبر 4 ان کو ہر برائی سے بچا لے. اور نمبر 5 ان کو بھی جنت دے. ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، ان کے آباء و اجداد کو بھی، ان کی اولادوں کو بھی اور ان کی بیویوں کو بھی جنت عطا فرما. گویا کہ یہ اہل ایمان پر اللہ کا احسان ہے کہ ملائکہ ان کے حق میں دعائیں فرماتے ہیں. اس کے بعد ایک اعتراض کا جواب دیا گیا ہے. اعتراض یہ تھا کہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اللہ نے اعلان کیا کہ میرے ذمے ہے، مجھ پر واجب ہے انبیاء کی مدد کرنا اور اہل ایمان کی مدد کرنا میرے ذمے ہے. یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے دنیا میں بہت سے لوگ انبیاء کو دیکھا جنہیں قتل کیا گیا، صالحین کو سولی پہ لٹکا دیا گیا. تو قرآن نے جو یہ کہا کہ ہم پر لازم ہے انبیاء کی مدد، ان کی حمایت اور اہل ایمان کو محفوظ کرنا، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ انبیاء قتل بھی ہوئے ہیں، انہیں تکلیف سے 2-4 بھی کیا گیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا اصول یہی ہے کہ اللہ نے ہر مقام پر انبیاء کی مدد فرمائی ہے. جیسے بھی میں نے آپ کو ذکر کیا کہ وہ مومن مرد حضرت موسیٰ کی حمایت میں کھڑا ہو گیا تھا. اور قرآن نے جتنے بھی انجام بیان کیے ہیں
اچھا انجام اہل ایمان کے حق میں آیا ہے اور برا انجام مکذبین کے حق میں آیا ہے. اللہ نے ہر مقام پہ ایسا کیا ہے. اصل بات یہ کہ ہم دیکھتے ہیں ظاہری اسباب کو. اللہ رب العالمین کی جو مدد ہے نا انبیاء کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ، ان کی الگ الگ صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی مدد فرماتا ہے دین اسلام پر ثابت قدمی عطا فرما کے. یہ کوئی معمولی مدد نہیں میرے بھائیوں کہ ایک انسان کے سامنے دنیا کی لالچ موجود ہو، عہدے موجود ہو، اللہ پھر بھی انسان کو وہ اس سے بچا کر دین پر استقامت دے دے. اس سے بڑی بات کیا ہے؟ اس کی مثال اصحاب الخدود کا واقعہ ہے جن کے لیے خندق کھودی گئی تھی. ان کے سامنے آفر موجود تھی، اپنی زندگی بچا سکتے تھے وہ لوگ، لیکن زندگی بچائی نہیں. یہ اللہ کی مدد ہے میرے بھائیوں. تو حق پر استقامت، حق پر ڈٹ جانا، یہ بھی مدد کرنے کی ایک صورت ہے اللہ کی طرف سے. اور نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو، صالحین کو دلائل کے میدان میں ہمیشہ غلبہ عطا فرمایا ہے. اس کی مثال موسیٰ کی مثال ہے. مقابلہ ہوا جادوگروں کے ساتھ، کون جیتا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام جیت گئے تھے میرے بھائی. جادوگر شکست کھا گئے تھے. یہ اللہ کی مدد ہے یہ. اور اگر ہم سوچیں ظاہری مدد مادی حوالے سے، تو بھی اللہ کی مدد موجود ہے. داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ذوالقرنین، یہ سارے وہ لوگ تھے جن کے پاس دنیا کی ساری فراوانی موجود تھی، مال و اسباب ان کے پاس موجود تھے میرے بھائی. تو اللہ نے ہر لحاظ سے انبیاء صالحین کی مدد فرمائی ہے. یہ اس کے بعد سورۃ حامیم سجدہ ہے. اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے چند اوصاف بیان کیے ہیں اور اس کے بعد فرمایا کہ جب کل قیامت قائم ہوگی تو انسان اپنے جرم کا انکار کر دے گا کہ یار میں نے فلاں جرم کیا ہی نہیں ہے، تیرے ملائکہ نے غلط لکھا ہے، کرامن کاتبین نے صحیح لکھا نہیں ہے. انسان منکر ہو جائے گا. تو اس موقع پہ انسان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی. اس کے پھر اعضاء کلام کریں گے، اس کے ہاتھ پیر اس کے خلاف گواہی دیں گے میرے بھائی. تو انسان اپنی گواہی رد نہیں کر سکے. پھر اس کا یہاں ذکر کیا گیا. اور یہاں پھر اہل ایمان کا ذکر کیا گیا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. جو لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے آئے پھر ڈٹ جاتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے پھر کیا بشارتیں ہیں؟ نمبر 1، تتنزل علیہم الملائکہ. مرتے وقت فرشتے ان کے پاس آتے ہیں. مرتے وقت بھی آتے ہیں، قبر میں بھی آتے ہیں، میدان حشر میں بھی آئیں گے. اللہ تخافوا، تم پر کوئی خوف نہیں، نہ دنیا کی زندگی میں، نہ قبر میں، نہ میدان حشر کے اندر. نہ تم غمگین ہو، نہ تم خوف زدہ ہو. وابشروا بالجنہ، انہیں جنت کی بشارتیں دیتے ہیں. اور نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا فی الاخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی. اور آخری بات یہاں ارشاد فرمائی گئی ہے، ایک بہترین اخلاقی ہدایت دی گئی ہم سب کو میرے بھائیوں. بہترین اصول اخلاقی تعلق سے وہ اپنانا چاہیے. وہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اصول یہ دیا ہے کہ اگر تم پر کوئی زیادتی کر جائے، تم پر چڑھائی کر جائے، تو تم نے برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارا جان نثار بن جائے گا. جو تم سے دور ہے تمہارے قریب آ جائے گا. جو تم سے نفرت کرتا ہے وہ تم سے محبت اور پیار کرنا شروع کر دے گا. یہ قرآن نے بہترین اسلوب اور اصول بیان کیا ہے اور بہترین ہدایت بیان کی ہے میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.